ڈیلی لبیک کے ساتھ میں ہوں آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی لبیک ٹی وی۔ تو جناب معاملات کچھ اس طرح ہیں کہ بار بار بتانے کے باوجود بھی نا کچھ فیس بک پہ بھی اور ایون کچھ دوستوں کو بھی میرے میسج آ رہے تھے جناب کہ آپ یہ بتائیے گا کہ جناب یہ جو خبر چل رہی ہے کہ 7 بھائی کے جو ایک بندے کو جو پاکستانی سفیر ہے غالباً انہیں ظاہر کیا جا رہا ہے، ان کی تصویر وائرل کی جا رہی ہے بار بار کہ دیکھیں جناب کہ یہ بابا جی کا داماد ہے، 7 بھائی کا بہنوئی اور فرانس کا سفیر لگا دیا گیا۔ تو اس پہ پہلے بھی تفصیلی ہم نے ویڈیو کی تھی جناب یہ معاملات طے کرنے کے لیے کہ جناب وہ بابا جی کی ٹوٹل اولاد میں سے 6 یعنی کہ ان کے اولاد ہیں، بچے ہیں، جن میں 4 جو ہیں جناب بیٹیاں ہیں، 2 بچے ہیں، جس میں سے صرف ان جو ہیں 7 بھائی ان کی شادی ہوئی ہے، 19 بھائی کی بھی شادی نہیں ہوئی۔ تو یہ جو 50-55 سال کے جناب بتائے جا رہے ہیں، یہ پاکستانی سفیر کی وائرل کی جا رہی ہے تصویر، نہ تو 7 بھائی کے خاندان سے ان کا تعلق ہے کوئی، نہ 7 بھائی کے یعنی کہ گھر سے کوئی تعلق ہے۔ تو یہ تصویر صرف قوم یوتھ کی طرف سے، آپ کو پہلے بتایا تھا کہ زجالی سسٹم کے تحت وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں پہلے اس بات کی تصدیق کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اس پہ پہلے بھی ہم نے تفصیلی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہے یوٹیوب اپنے چینل ڈیلی لبیک ٹی وی پہ کہ جناب 7 بھائی کے گھر میں صرف 6 بہن بھائی ہیں، جن میں سے صرف 7 بھائی کی شادی ہوئی ہے، ان کے علاوہ ان کسی بھائی بہن کی شادی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ نہ کوئی اس سفیر سے تحریک لبیک کا، نہ کوئی جناب 7 بھائی کا، نہ بابا جی کے گھر والوں کا کوئی تعلق ہے ایون، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بار بار قوم یوتھ کی طرف سے اور مختلف دوستوں کی طرف سے بھی جناب ہمیں واٹس ایپ میسج بھی وصول ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جناب فیس بکوں پہ بھی ہماری جناب کمنٹس کی صورت میں لکھا گیا ہے کہ جناب یہ بتائیے تھا کہ جناب جب عمران خان صاحب کی حکومت آئے گی تو لبیک والی صرف اسی وقت نکلتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ لبیک کا سب سے پہلا جو دھرنا تھا وہ نون لیگ کے دور میں شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ نون لیگ کے دور کے بعد جناب نون لیگ میں تقریباً 1 سے 2 دھرنے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو قوم یوتھ کے لیڈر نے خود یعنی کہ یو ٹرن لیا تھا، جو انہوں نے فرانس کے سفیر کے معاملات میں پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں انہوں نے جو بات چیت کروانی تھی، جو معاملات ان کے طے پائے تھے، ان پہ یو ٹرن لے کے وقت آنے سے پہلے ہی 7 بھائی کو گرفتار کروا لیا تھا۔ اس کے بعد جو معاملات ہوئے، دھرنا ہوا، جو جناب احتجاجی کال دی گئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد وزیر آباد تک ہمارا جو جتنے بھی 19 بھائی تھے اور ان کے ساتھ جتنے بھی لبیک کے کارکن تھے رہے، اس کے بعد حکومت وقت سے جو معاملات طے پائے اس کے تحت 7 بھائی کی رہائی ہوئی۔ تو جناب اب یہ ہمارے علماء کرام بھی آپ کو اپنی زبان میں بتا چکے ہیں، کیونکہ قومی یوتھ جو ہے نا یہ عام زبان سننے کی عادی نہیں کہ آپ ہمیں بار بار ابھار رہے ہیں کہ جناب ہم نکلیں، ٹھیک ہے۔ اب فرانس کی ملاقات، فرانس کے جو وزیر اعظم ان سے ملاقات جناب ہو گئی، جناب آپ کے پی ایم صاحب کی، جناب اس کے علاوہ جناب انہوں نے یہ گستاخی کر دی، وہ گستاخی کر دی، ہر بندہ کہتا ہے لبیک والے کدھر ہیں، لبیک والے کدھر ہیں۔ میرے علماء کرام بھی پوچھ چکے ہیں اور میں بھی آپ سے ایون پوچھنا چاہتا ہوں، کیا قوم یوتھ پوری میں، کیا پورے پاکستان میں صرف لبیک والے یا 7 بھائی غیرت مند ہیں؟ آپ میں سے کوئی غیرت مند نہیں؟ کیا ایون آپ کا کوئی بھی لیڈر غیرت مند نہیں جو اٹھ کے یہ آواز دے کے جناب اگر انڈیا کے معاملات ہوتے ہیں کہ کوئی گستاخی کرتی ہے ان کی بی جے پی کی لیڈر تو جناب لبیک والے کال دیں؟ تو جناب لبیک والے جب نکلتے ہیں تو ان پہ پابندیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں آپ میں سے کوئی غیرت مند نہیں جو اٹھا تھا، ٹھیک ہے۔ ہر جگہ پہ 7 بھائی کا نام، پھر آپ ہمیں کہتے ہیں آپ دہشت گرد ہیں، آپ جب ہم نکلتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ قانون کو نہیں مانتے۔ اب تحریک لبیک پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ٹرانسجینڈر بل کے حوالے سے بھی، اور جو بھی ایون جناب یہ جو پی ایم صاحب فرانس کے یعنی کہ گستاخوں کا ساتھ دینے والے جو وزیر اعظم ان کے ساتھ ملاقات کی ہے، تو جناب 7 بھائی نے اور تحریک لبیک کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں نا، انہوں نے سب سے پہلے فیصلہ کیا ہے ٹرانسجینڈر بل جو انہوں نے اسمبلی سے پاس کروایا، پارلیمنٹ میں جائے گا تو جناب سینٹ میں جائے گا، تو اس حوالے سے جو ہم نے قانونی مشاورت کی اپنے وکلاء برادری سے، جتنے بھی تحریک لبیک سے تعلق رکھنے والے وکیل سے، ان سے ہم نے مشاورت کی ہے۔ اس کے بعد جناب ہم عدالت میں لے کے جائیں گے، اگر ایون عدالت سے ہمیں الحمدللہ امید ہے کہ انصاف ملے گا،
ٹھیک ہے، عدالت سے انصاف ملے گا بصورت دیگر۔ اگر انصاف نہ ملا، اگر یہ قانون پاس کر دیا گیا تو تحریک لبیک والے پھر انصاف لینے کے لیے الحمدللہ ایک بار پھر سڑکوں پہ ہو گئے۔ نہ قوم یوتھ نکلے گی جناب، نہ کوئی اور نکلے گا۔ یہ جو بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہی ہیں نا، یہ صرف اپنے سیاسی مفادات کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ ان کے سیاسی مفاد کو سمجھتے ہیں نا، ان کا لیڈر کہتا تھا کہ جو یو ٹرن نہ لے وہ بڑا لیڈر نہیں، ٹھیک ہے، وہ ہر بات پہ یو ٹرن کیا۔ جب ہم نکلے نا تو انہوں نے سب سے پہلے ہم پہ فیس بکوں پہ بھی آج تک ہم پہ 4 شیڈول آج تک لگے ہوئے، آج تک فیس بک پہ ہم سعد بھائی کی، ایون ہم بابا جی کی کسی کی بھی تصویر اپلوڈ کریں جناب، ہم جو بھی تحریک لبیک سے وابستہ ہیں لوگ جناب ان کی تصاویر وائرل کریں، جو بھی ان کی ویڈیوز ہیں وائرل کریں، تو فیس بک والے جناب ہماری فیس بکوں کو بند کر دیتے ہیں۔ ایون کہ 4 شیڈول آج تک ہم پہ لگا ہوا ہے جناب، آج تک ہمیں بین کیا ہوا انٹرنیشنل، اور جناب انہوں نے بین کرایا جو آج ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نکلے کیوں نہیں۔ ہم جب نکلیں گے کہ یہ دنیا کو بتائیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، یہ جناب ایسے بے شک توڑ پھوڑ ان کے لوگ کر رہے ہوں تو دیکھ لیا ابھی حالیہ جناب جب یہ نکل کے آئے ہیں اپنے لونڈے لپاڑوں کے ساتھ، تو اسلام آباد میں انہوں نے کیسے بینکوں کو جلایا، کیسے درختوں کو جلایا، گرین بیلٹوں کو انہوں نے کیسے جلایا، ایسے کہ اسلام آباد کو اگر کچھ ٹائم ان کو دے دیا جاتا اور تو یہ اسلام آباد کو تہس نہس کر دیتے۔ تو جناب الحمدللہ تحریک لبیک کے جتنے بھی احتجاج ہوئے پرامن تھے، ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا، جتنے بھی گملے ٹوٹے، یہ جتنے بندے یہ داخل کرتے ہیں اپنی طرف سے، ہاں وہ خون لیک والے ہوں، تحریک بے انصاف والے ہوں، ٹھیک ہے، یہ ان کے لوگ ہوتے ہیں جناب جو آ کے یہاں پہ جناب معاملات گڑبڑ کرتے ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ جناب اب آپ کو تفصیلی ویڈیو بنا کے ہم اپلوڈ کر رہے ہیں، نہ تو ہمارا کوئی تعلق جناب ان سے ہے، جتنے بھی لوگ ہیں جناب، ایون جتنے بھی کام کرنے والے ہیں جناب جو سعد بھائی کے متعلق کر رہے ہیں کہ ایک تو تحریک لبیک والے نکل نہیں رہے جناب، اس وجہ سے نہیں نکل رہے کہ جناب اگر ہم جب نکلیں گے پہلے عدالت سے ہم جناب انصاف کی توقع رکھتے ہیں کہ جناب یہ جو ٹرانسجینڈر بل پاس ہوا ہے اس کے متعلق جو بھی معاملات تھے یہ حل ہو جائیں گے، اللہ نے چاہا تو بصورت دیگر انشاءاللہ تحریک لبیک والے انصاف لینے کے روڈوں پہ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے اینکر پرسن خواجہ شاہد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔